بھائی ہر بندہ جو ہے نا، یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کلنا خطاؤن، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، بات ختم ہوگی، پھر بار بار لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ طواف عمرے کے دوران یہ یاد نہیں رہا کہ کعبے کو نہیں دیکھنا، اگر دیکھا کچھ نہیں ہوتا۔ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے تو دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کریں، اس کے بعد اللہ سے وہ دعا مانگیں جو قرآن میں ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور جس بچے یا بچی کو حافظہ کمزور ہو تو وہ اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں۔ اگر آپ کو ایسے جدے کے لیے آنا تھا، مگر جدے کے بجائے ہم مکے میں آ گئے، کیونکہ ہم ڈرائیور لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈرائیور تو روز آتے جاتے ہیں، وہ کہاں عمرے کریں گے روز۔ جدے پہنچ کر بھی آپ جدے سے احرام باندھ کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں اپنا لائف بوائے صابن سے ہاتھ دھو لیے، کوئی بات نہیں، اس میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کو ایک بیگ ملا ہے، اس پہ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ان کو میسج بھیجیں تاکہ مالک مل جائے، اس کو دیں۔ آپ نے جو رقم پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے، اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، چاہے اس میں آپ کو گھاٹا ہو یا نفع ہو۔ مسجد قباء میں آج بھی قیامت تک جو آدمی جائے گا مسجد نبوی سے، مدینہ پاک سے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ بیر روا کا پانی بھی لے جائے، مبارک پانی ہے۔ مجھے دم میں 2 بکرے دینے ہیں، یہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں درس کے بعد ان سے رابطہ کر لیں، یہ آپ کے لیے انتظام کرا دیں گے۔ مجھے وسوسے کی بیماری ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ سائیکاٹرسٹ کے گئے، آپ 20 سال سے دوا کھا رہے ہیں، وہ کوئی اچھا سائیکاٹرسٹ نہیں ہوگا، کسی اچھے کے پاس جاتے تو آپ جلدی ٹھیک ہو جاتے۔ مجھے کہا ہے کہ مدینے میں سلام عرض کرنا، بالکل عرض کریں۔ نماز میں ترتیب سے صورتیں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر ترتیب غلط ہو جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ میری والدہ نے کوئٹے سے احرام باندھا، جہاز میں سیٹ کے ساتھ کسی نے ان کا ہاتھ دبایا تو چوڑی جو تھی ٹوٹنے سے ہاتھ زخمی ہو گیا، تو اس سے خون نکلا، کوئی بات نہیں، کوئی جتنا خون نکلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بس لا حول پڑھا کریں۔ میں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ اگر کرنا چاہوں تو آپ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، عرفات سے بھی کر سکتے ہیں، حدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں۔
میں پتہ نہیں کہتا جی ابو کا اور ہمارا جھگڑا رہتا تھا، ابو نے دوسری شادی کی ہے، ہم 6 بچے جوان ہیں، ہم امی کی طرفداری کریں یا ابو کی، دونوں کی کریں؟ ایک دوست نے لندن سے درخواست کی ہے، اس نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ جوانی کا موت ہو یا حادثاتی موت، جوانی کی موت تو شہادت نہیں ہوتی، اصل شہادت تو وہ ہے جو میدان جہاد میں ہوتی، باقی جو ہے ان کو تو ساتھ ملایا گیا تاکہ ان کا بھی درجہ بلند ہو جائے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ تو ہمیں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ دروازہ ہے اور اس کے پاؤں، مانے اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گی۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہی تمہارا نصیب ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کا جو فیصلہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ما یبدل القول لدی، اسی لیے جب میرے آقا کو 50 نمازیں ملی تو پھر آپ کی درخواست پر 5 کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 رہ گئیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی میرا حکم کبھی نہیں بدلتا، آپ کی امت تو 5 بڑھے گی لیکن ہم 50 ہی لکھیں گے۔ اگر ایک آدمی 3-4 طواف کر لے تو بعد میں سب کے لیے 2 رکعت پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال موت کا وقت اور موت کا یقینی ہونا جو ہے یہ تو نص قطعی ہے کہ ہر بندے نے موت آنی ہے، انک میت و انہم میتون، اور کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد آدمی کا دل جو ہے وہ وطن کی طرف کھینچتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قول ہی نہیں، یعنی عام بات ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ دل مکے میں لگنا چاہیے، گھر کے لیے نہ کھینچے۔ غلام مصطفیٰ اور غلام قادر نام رکھیں، ہمارے ملک میں چونکہ غلام کہتے ہیں نوکر کو، لیکن عربی میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عبد القادر اور یا صرف مصطفیٰ رکھیں نام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مدینے میں جا کے پڑھنا تو جائز ہے، دوسرے مقام سے کھڑے ہو کے پڑھنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت یہ ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نئی بات نکالی جائے، اور شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف غیر اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ میری بہن کا 10 سال کا بیٹا ہے، اس کی آنکھ کا پردہ گر، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میری والدہ کھانسی سے بھی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں، اگر آپ کو خواب برا لگے تو کسی کو بتایا ہی نہ کریں۔ حضور پاک نے ہمیں درود وہی سکھایا ہے جو نماز میں ہے، اور سلام بھی وہی سکھایا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد عارف کینسر کی بیماری میں اللہ شفا عطا فرمائے۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں بڑا قصبہ ہو، بازار ہو، دکانیں ہوں۔ عورتوں کو ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے نماز میں، مردوں کو ناف کے نیچے۔ ہم عمرے کے لیے پاکستان سے آئے، جمعہ نکل گیا، جمعے کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ ظہر کی قضا پڑھیں گے، مسافر پر جمعہ ہوتا ہی نہیں، قضا کیا ہو گیا؟ نفلی طواف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، عمرے میں نہیں لگا سکتے۔
مسجد عائشہ سے احرام پہنا، انڈر ویئر نکالنا بھول گیا، لیکن حرم آنے سے پہلے نکال لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ابو جہل کے گھر پر جو باتھ روم بنے ہوئے اللہ کو پتہ ہے وہی جگہ ہے یا فرق ہے؟ بالکل حضور کے تو قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھاتی حضور کے راستے میں بھی پھینک دی تھی۔ اگر صدقے کا بکرا ہے تو خود کھا سکتا ہے، دم کا بکرا نہیں کھا سکتا۔ میں نے پہلا عمرہ والد صاحب کے لیے کیا، بہت اچھا کیا، اب اپنے لیے دوبارہ کر لیں۔ حرم میں نیکی تو 1,00,000 لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک گناہ بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مطاف میں اگر نماز پڑھیں گے جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ عمرے کے دوران کندھا جو ہے 7 چکروں میں نکالنا ہے۔ جسم میں درد ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا دے، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو آیت مبارکہ ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ 21 دفعہ پڑھ کے تیل پہ دم کریں اور اسی سے مالش کریں۔ تہجد کی نماز کی جماعت جو ہے وہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔